بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی رسوله النبی الذی اوتی فصل الخطاب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما نافعا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی اور حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین اللہ حکم الحاکمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک، مقدس اور پاکباز بندوں پر جنہیں اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو سرور کائنات، امام الانبیاء، رحمت کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ آج کے درس میں 23ویں پارہ کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس پارے کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے یہ تعلیم دیا ہے کہ جس انسان کی زندگی میں توحید آ جائے وہ دنیا کا سب سے بڑا سعادت مند انسان ہے، سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ توحید پر جس کی موت ہو جائے وہ سب سے بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ہر ایک چیز کے لیے جو معبود، جو خدا ہم نے بنا رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر کے صرف ایک کی عبادت کیوں کرتا؟ ایک کی عبادت کرتا، ایک سے کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیغام سارے لوگوں تک پہنچوایا کہ آپ کہہ دیجئے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اور مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں اس رب کی عبادت نہ کروں الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟
اور اللہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا اور پھر ہم کو اسی کی طرف جانا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی رب کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے۔ تو پیدا اسی نے کیا، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، پھر ہم اس کی عبادت کیوں نہ کریں؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، ہم اس رب کو چھوڑ کر کے تم نے جو سینکڑوں معبودان باطلہ بنا رکھا ہے، سینکڑوں خدا بنا رکھا ہے، ہم ان کے سامنے جھکیں، ہم ان کو اپنا معبود بنا لیں؟ یاد رکھو، ان یریدنی الرحمن بضر، اگر رحمان اللہ رب العالمین میرے ساتھ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، اللہ اگر مجھے کوئی تکلیف دینے کا ارادہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو اللہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یا جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو یا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو یا جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی سفارش اللہ کے یہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے یہاں ان کی کوئی سفارش چل ہی نہیں سکتی ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اگر میں اس رب کو چھوڑ کر کے ان کے سامنے جھکنے لگوں تو ایسی صورت میں صریح اور کھلی ہوئی گمراہی کے اندر چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، تو تم سنو۔ جب اللہ پہ ایمان ہوگا اور جب انسان اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ کہے گا قیل ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ انسان کی آنکھ بند ہوگی اور وہیں سے اللہ رب العالمین جنت کا دیدار شروع کرا دے گا۔ قیل ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی، کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ رب کی عبادت کی وجہ سے اللہ نے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے میرے گناہوں کو بخش دیا اور اللہ نے ہمیں عزت والا بنایا۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنے توحید پر قائم رہنا چاہیے، اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی آپ کو غلط راستے پر لے کر جاتا ہے اور آپ نہیں جاتے ہیں، آپ اس دنیا کے اندر شہید کر دیے جاتے ہیں، جان لیجئے کہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ کو لوگ تکلیف دیں اور اس تکلیف کو آپ برداشت کریں اور تکلیف حد سے باہر ہو جائے اور آپ کی جان نکل جائے، اللہ کہے گا قیل ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس آیت کی شان نزول کے بارے میں آئی ہوئی ہے۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ابعثنی علی قومی، اللہ کے رسول مجھے اپنی قوم کے پاس بھیج دیجئے، میں ان کے پاس جا کر کے ادعوہم الی الاسلام، ان کو میں اسلام کی دعوت دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ گے، تمہاری پوری قوم کافر ہے، تو ایسا لگتا ہے اخاف ان یقتلوک، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تمہیں جان سے مار نہ دیں، اکیلے تم جاؤ گے کہیں تمہیں جان سے مار نہ دیں۔ تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میری اتنی عزت ہے اور اتنا احترام ہے ان کے یہاں کہ لو وجدونی نائما فما ایقظونی، کہ اگر وہ لوگ مجھے سوتا ہوا بھی دیکھ لیں تو مجھے بیدار کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہوگی، اتنی لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے، چنانچہ وہ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور دعوت کا کام کرو۔ وہ گئے اور ان کے معبودوں کے سامنے لات اور عزا، کہا کہ کیا لات کی پوجا کر رہے ہو، عزا کی پوجا کر رہے ہو؟ لات کچھ نہیں ہے، عزا کچھ نہیں ہے، حبل کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی باطل پرست ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اور اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو لوگ اس کی آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا یہی کہ جب عروہ بن مسعود نے اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، فرماہ رجل، ایک آدمی نے ان کو تیر مارا اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا لیت قومی یعلمون قیل ادخل الجنہ، کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی، جو آدمی توحید پر مارا جائے وہ آدمی جنتی ہے، اور شرک کسی بھی صورت میں نہیں کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ تم شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے، تم شرک نہیں کرنا۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ آدمی مرتا ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اگر شہید ہوتا ہے اور توحید پر اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور جنت کی نعمتیں اسے اسی وقت سے ملنے لگتی ہیں۔ سوال یہ ہے، اور سوال کرنے والے کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہوں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جب انسان مرے گا اور پھر اٹھایا جائے گا تو اس کا حساب و کتاب ہوگا، پھر قبر کے اندر یہ سزا اور جزا کا کیا چکر ہے، کیسے ان کو سزا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح طور پر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جو اللہ اٹھائے گا وہ انسان کے جسم کے ساتھ اٹھائے گا، پورے جسم کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا، اور پھر اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور ابھی جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے اس میں جو سزا اور جزا ہوتا ہے، یہ سزا اور جزا کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، ایک جھلک ہے جو اللہ رب العالمین قبر کے اندر دکھاتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے تو لوگ تجھے آج ہی سے نعمتیں ہم عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کبھی بھی مرا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں مرے، چاہے ابھی مرے، اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کے ساتھ اسی وقت سے نعمتیں اللہ اس کو دینا شروع کر دیتا ہے، اور اگر برا کام کر کے مرا ہے تو تھوڑا سا عذاب اللہ تعالیٰ، تھوڑے سے عذاب کا مزہ اسے چکھاتا ہے۔ جیسے دنیا میں اللہ عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اور معصیت میں ایک دم ڈوب جاتا ہے، پورا معاشرہ اگر برائی میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی عذاب دیتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کی سزا اس کی قبر کے اندر بھی دیتا ہے۔ ایک آدمی نے سوال کیا کہ قرآن میں تو نہیں ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے، یا قبر کا عذاب تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سارا گوشت گل جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ سزا دے گا تو گوشت اللہ چڑھائے گا پھر سزا دے گا، اور یہاں پہ تو گوشت ہوتا ہی نہیں ہے، پھر اللہ قبر کے اندر سزا کیسے دیتا؟ میں نے حدیث بتائی آپ کو جمعہ کے اندر کہ اگر ہمارے ذرہ اگر مٹی کے اندر مل جائے یا آگ میں جل جائے یا سمندر کے پانی میں گھل جائے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ سب کو جمع کر کے اللہ رب العالمین سزا یا جزا دے دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ غیب کی چیز ہے، ہمیں نہیں معلوم اللہ کیسے دیتا ہے، لیکن اللہ نے خود بیان کیا ہے آل فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعونیوں کو تو سب کو سمندر کے اندر ڈبا دیا گیا، ان کے لاش کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کے اوپر جہنم پیش کی جاتی ہے، جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہے، تو اللہ کیسے سزا دیتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے رسول نے بتایا ہے کہ آدمی کی موت جیسے ہی ہوتی ہے، آنکھ اس کی جیسے بند ہوتی ہے، بلکہ آنکھ بند ہونے کے وقت ہی سے شروع ہوتا ہے، اس کی روح نکلنے کے وقت سے ہی اس کا ٹھکانہ جو ہے نظر آنے لگتا ہے، رحمت کے فرشتے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے آئے ہیں، پھر اسے دفن کیا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اچھا آدمی ہوتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن کہتا ہے
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ میرے رسول نے جو کہا ہے، اللہ کے نبی نے جو بھی بتایا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے، اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قبر کے عذاب پر یا قبر کی نعمتوں پر یقین نہیں رکھتا ہے تو گویا وہ قرآن پر بھی یقین نہیں رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کہیں اللہ نے کہا لو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر نبی ہماری طرف کوئی بات اپنی طرف منسوب کرتے لاخذناہ بالیمین، تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ نے خود کہا اے نبی قل ان اتبع الا ما یوحى الی، اے نبی کہہ دیجئے میں وہی بات کہتا ہوں، اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میری طرف وحی کیا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آدمی کی وفات ہوتی ہے اسی وقت سے سزا اور جزا کی جھلک اللہ رب العالمین اسے دکھانا شروع کر دیتا ہے، اور جب اللہ کے دربار میں جائے گا تب اصلی فیصلہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس وقت چاہے گا تو اسے معاف کرے گا، اور چاہے گا تو اللہ رب العالمین اسے سزا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کی دو بڑی واضح دلیل بیان کیا ہے۔ سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین میں تین چیزیں اللہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، ایک توحید، دوسری رسالت، اور تیسری قیامت، بعث بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی۔ یہ تین چیزوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ یاسین کے اندر قبر سے اٹھائے جانے کی دو مشاہداتی دلیل پیش کیا ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایک دلیل اللہ کہتا ہے وَآیَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ، یہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ہم جب مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ فَإِذَا هِيَ خَصِيمٌ، ہم مٹی کے اندر رمیم، ہم مٹی کے اندر سڑ گل جائیں گے، پھر ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پر، مشاہداتی طور پر سمجھایا ہے۔ اللہ نے کہا آیۃ لہم، ان کی نشانی الارض المیتہ، مردہ زمین ہے۔ یہ مردہ زمین دیکھیے، بنجر زمین ہے، سوکھی ہوئی زمین ہے۔ آپ اس کے اندر جب سوکھی ہوئی زمین ہو اور اس کے اندر کوئی پودا لگائے تو وہ پودا بھی سوکھ جائے گا، وہ پودا زندہ نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور اس زمین کو زندہ کرتا ہے، پھر اس میں جو بھی پودا ہوتا ہے وہ پودا زندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الارض المیتہ، اس زمین کو دیکھو کہ زمین مردہ ہو چکی ہے، اور ہم کیسے اس زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور کیسے واخرجنا منھا حبا، کیسے ہم اس زمین سے دانے نکالتے ہیں جس کو تم کھاتے ہو۔ جس طرح سے مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے اور اس سے تمہارے لیے اناج پیدا کرتے ہیں، ویسے ہی کل قیامت کے دن تمہیں ہم زندہ کریں گے۔ یہ ایک دلیل دیا۔ دوسری دلیل اللہ نے دیا کہ اللہ نے دنیا کے اندر ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، وہ پاک، وہ ذات پاک ہے جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ سبحان، وہ ذات پاک ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، لیکن وہ ذات پاک ہے۔ وہ ذات پاک ہے کا مطلب وہ اکیلی ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ سبحانہ کے ذریعے سے اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ ساری چیزوں کا جوڑا اللہ نے بنایا، لیکن اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ نے زمین کا جوڑا بنایا ہے، اللہ نے تمہاری نفسوں کا، تمہارا جوڑا بنایا ہے، اور ایسی ایسی چیزوں کا جوڑا بنایا ہے جو ہم نہیں جانتے، مما لا يعلمون، جس کو لوگ نہیں جانتے ہیں، ایسی چیزوں کا جوڑا بنایا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، تو عقلی طور پر دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، اور یہ جوڑا اللہ رب العالمین یہ جو ہے بعث بعد الموت ہے۔ اگر اس زمین کا جوڑا نہ ہو تو یہ دنیا بیکار ہے، عبث ہے، اور اللہ نے کسی چیز کو بیکار اور عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے سبق دیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اس دنیا کا بھی جوڑا ہے، اور وہ ہے آخرت۔ اسی لیے اللہ نے، آپ دیکھیے قرآن پڑھیے، دنیا کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ
آخرت کا ذکر کرتا ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس کے مقابلے میں آخرت سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ دنیا کا ذکر کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو دوسری دنیا ہے آخرت، اس کا ذکر کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری دنیا قائم ہوگی اور سب لوگوں کو اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے. تو کچھ ایمان نہ لانے والے تھے، غریب تھے، محتاج تھے، ان کو کھانے کی ضرورت تھی. تو ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ ان غریب لوگوں پر خرچ کیجئے. تو وہ لوگ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ نے اس کو بیان کیا، کہا کہ وَقِيلَ قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو روزی دیا ہے اس میں سے ان لوگوں پر خرچ کیجئے، تو یہ کہتے ہیں قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مومنوں سے کہا کرتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ تعالیٰ کھلانا نہیں چاہتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا تو اللہ ان کو مال دے کر کے بھیجتا، ان کو اللہ مال دیتا. جب اللہ ہی نے ان کو بھوکا رکھا ہے تو ہم کیوں ان کو کھلائیں؟ اللہ کہتا ہے ان انتم الا فی ضلال مبین، تم ایک دم صریح گمراہی میں ہو. تم کو اللہ نے مال دیا ہے، ایمان والوں کو نہیں دیا. تم سوچ رہے ہو کہ ہم کیوں کھلائیں؟ اللہ چاہے، اللہ کھلانا چاہے تو اللہ کھلائے، ہم کیوں کھلائیں گے؟ تو اپنے بچے کو بھی تو مت کھلاؤ اور چھوڑ دو اللہ پر. اللہ رب العالمین چاہے گا تمہارے بچے کو کھلائے گا، اللہ چاہے گا تمہاری بیوی کو کھلائے گا، اللہ چاہے گا تمہارے بھائی کو کھلائے گا، اللہ چاہے گا تمہاری ماں کو کھلائے گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ تم اب نہیں کھلاؤ گے اپنے بال بچوں کو، کیا اللہ کھلائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذریعہ بنایا، اللہ کی مشیت الگ ہے، شریعت الگ ہے. تو اللہ رب العالمین کسی کے ذریعے سے کسی کی روزی مہیا کراتا ہے، اللہ سبیل پیدا کرتا ہے، اللہ ذریعہ پیدا کرتا ہے. اس لیے یہ نہ کہنا کہ اللہ نے ان کو غریب بنایا تو ہم کیا کریں. اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو اللہ نے آپ کو دوسروں کا سہارا بنایا ہے، اور ہر انسان کو، ہر ایک انسان کی ضرورت ہے. میں نے اس سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو مالدار ہی بنا دیتا تو پھر دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، ہم سب کو ننگا رہنا پڑتا. یہ کپڑا بھی ہم کو سلا ہوا نہیں ملتا، استری کر کے کون دیتا، کپڑا بنا کے کون دیتا، سل کر کے کون دیتا؟ کوئی نہیں. سب آدمی ہم تو سیٹ ہیں، سب آدمی سیٹ ہی بن جائے گا تو پھر اور کام کیسے چلے گا؟ اللہ حکیم ہے، بڑی حکمت ہے اللہ رب العالمین کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کافر بول رہے ہیں یہ ایک دم گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. اگر ہم سب کو ایک جیسے ہی بنا دیں پھر ہمارا نظام، دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. تو اس میں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے. تو لوگوں کا کام آنا چاہیے، اور یہی کام جو آپ لوگوں کا آئیں گے اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کو کام آئے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے. انسان دنیا کے اندر چاہے جو کچھ بھی کرے، چھپا کر کرے، دکھا کر کے کرے، اور انسان جب برا کام کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو چھپا کر کے رکھے، لوگوں کو معلوم نہ ہو. لیکن کل قیامت کے دن پورا کا پورا ویڈیو اور آڈیو شروع ہو جائے گی، آپ کی زبان بند کر دی جائے گی، اور کیا کیا آپ کے خلاف بولیں گے اللہ نے اس کا بیان کیا ہے. سورہ یاسین کے آخری آیت میں کہا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انسان سوچے گا کہ اپنی غلطیوں کو چھپا دے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر تالا لگا دیں گے، ان کے منہ پر قفل ڈال دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کا ہاتھ بتلائے گا کہ اس ہاتھ سے اس نے کیا غلطی کیا تھا، کس کی زمین ہڑپی تھی، کس کا پیسہ ہڑپا تھا، کس کو مارا تھا، کس کو ستایا تھا، کس کو غلط طریقے سے ٹچ کیا تھا. یہ ہاتھ انسان کا گواہی دے گا. یہ انسان کا ہاتھ بولنے لگے گا. اللہ انسان کے ہاتھ کو زبان دے گے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ پاؤں کو یہ زبان دے گا.
پاؤں کہے گا کہ یہ چل کر کے یہ کس جگہ پر گیا تھا، کس دن کس جگہ پر گیا تھا، کب برائی کے لیے گیا تھا، کب بری جگہوں پر گیا تھا، یہ ہمارا پاؤں گواہی دے گا، جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ساری جسم کے حصوں کو اللہ زبان عطا کر دے گا اور وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ برا کام کرتا تھا، یہ ایسا کام کرتا تھا۔ اب سوچئے، اسی لیے اللہ نے سورہ زلزال کے اندر جو بیان کیا ہے، ہر انسان جو ہے اپنے عمل کو دیکھے گا، اور زمین جو ہے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر بھی جو کچھ کیا ہوگا، اللہ زمین بھی تحدث اخبارہا، زمین بھی بولنے لگے گی کہ ہاں اس نے یہاں پر غلط کام کیا تھا۔ اللہ اکبر، تحدث اخبارہا، زمین بھی اپنی خبر بیان کرے گی۔ انسان سارا عمل دیکھے گا تو آدمی سوچے، غلط کام کرنے سے پہلے سوچے، رشوت لینے سے پہلے سوچے، سود کی رقم لینے سے پہلے سوچے۔ اور مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو آدمی برا کام کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، حرام مان لیتا ہے، اس کا ہاتھ کیوں نہیں کانپتا ہے؟ اسے یہ ڈر کیوں نہیں ہوتا کہ جس ہاتھ سے ہم یہ سودی رقم لے رہے ہیں، جس ہاتھ سے ہم رشوت لے رہے ہیں، جس ہاتھ سے ہم اپنے بھائی کی زمین کو ہڑپ رہے ہیں، جس ہاتھ سے ہم کسی کا پیسہ دبا رہے ہیں، یہ ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ سوچئے، غور کیجئے۔ لوگ حرام مال کھاتے ہیں اور دیکھیے کہتے کیا ہے، اللہ نے بھی قرآن کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ لوگ بینک کے اندر اپنا پیسہ رکھ دیا اور انٹرسٹ کا مال آ رہا ہے، بول رہے ہیں کہ یہ جائز ہے اس لیے کہ ہمارا پیسے کا ریٹرن مل رہا ہے۔ اللہ نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ بزنس بھی سود کی طرح ہے، جس طرح بزنس میں فائدہ ہوتا ہے ویسے ہی سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور بزنس اور تجارت کو حلال کیا ہے۔ تو ایک حلال چیز ہے اور ایک حرام چیز ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم بینک میں پیسہ رکھیں اور اس کے ذریعے جو انٹرسٹ آئے ہم اس کو اپنے یوز میں رکھیں، ہم اس کے اندر تصرف کریں، ہم اس کا استعمال کریں، اور یہ بلکہ میں نے سنا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے اور یہ فکر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم سود خوری کریں، رشوت خوری کریں، گناہ کریں۔ مولانا نے تو جمعہ میں بولا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس کو بھی معاف کر دے گا۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں، صدقہ تو خیرات تو کر رہے ہیں، سب تو کر رہے ہیں، اگر سود کھا ہی رہے تو کیا ہو جائے گا؟ کھائیے، یہ کوئی کام آئے گا؟ سود کا ایک روپیہ بھی اگر آپ کے جسم کے اندر جائے، رب کعبہ کی قسم، پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا، اللہ رب العالمین نہ آپ کی نماز قبول کرے گا، نہ آپ کا روزہ قبول کرے گا، نہ آپ کے صدقات و خیرات قبول کرے گا، کوئی نیکی آپ کی قبول نہیں کی جائے گی، سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ پھر کیسے اللہ آپ کو معاف کرے گا؟ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن يدخل احدكم الجنہ بعمله، کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور اللہ کی رحمت اس وقت ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس وقت ہوگی جب تمہارے پاس عمل ہوگا۔ اور ہر جگہ قرآن میں دیکھیے بما كانوا يكسبون بما كنتم تعملون بما كانوا يعملون، ہر جگہ اللہ رب العالمین عمل کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ عمل کرو گے اس کا بدلہ اللہ دے گا، آپ عمل کرو گے اس کا جزا اللہ آپ کو دے گا، آپ عمل کرو گے اس کے بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ آپ کا عمل دنیا کے اندر ہی برباد ہو جائے گا، کوئی عمل ہی آپ کے پاس نہیں رہے گا، پھر اللہ کی رحمت کہاں سے ہوگی اور اللہ رب العالمین آپ کو بخشے گا کیسے؟ اور بغیر توبہ کے، اگر آپ بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں، اگر آپ سود کھاتے ہیں اور بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیے اتنا کبیرہ گناہ ہے، پھر آپ اللہ کی مشیت میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آدمی گناہ کرے اور توبہ نہ کرے اور وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کے، فَإِنَّهُ فِي مَشِيَّةِ اللَّهِ إِن شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُ، اللہ چاہے گا اگر توحید ہے، شرک ہے اور آپ کے پاس گناہ ہے
تو آپ اللہ کی مشیت میں ہوں گے. اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو سزا دے گا. اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جنت کی قیامت کے دن لوگوں کے کتنی قسمیں ہوں گی، کن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، برائیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی. یہ ساری چیزیں میں نے بتائی تھی. تو آپ کے پاس اپنا اگر عمل ہی نہیں ہوگا، آپ حرام کھاتے ہیں اور آپ کا عمل سارا برباد ہو جائے گا، تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین آپ کی بخشش کیسے کرے گا؟ اس لیے یہ آدمی نہ سوچے کہ ہم سارا پاپ کر لیں اور ہم توحید پرست ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. اللہ انہی گناہوں کو معاف کرتا ہے جو اللہ کا حق ہے. ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا مال ہڑپ لیں، اللہ ہم کو معاف کر دے گا. ہاں، دوسروں کا مال لے لیں اور حج کرنے چلے جائیں، سارے گناہ دھل گئے. ہم عمرہ کرنے چلے گئے، سارے گناہ دھل گئے. کیا یہ ہے؟ اللہ انہی گناہوں کو معاف کرتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جس کا تعلق بندوں سے ہے. اگر آپ کسی کا پیسہ ناجائز طریقے سے لیتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. چاہے آپ جتنی بار حج کر لیجئے، جتنے بار عمرہ کر لیجئے، جتنے نمازیں پڑھ لیجئے، اگر بندوں کا حق ہے، بندوں کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ یہ سارا عمل آپ کا تو برباد ہو جائے گا. سارے عمل تو دوسرے لے کر کے جائیں گے. پچھلی جمعہ میں نے بتایا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم شریف کی، سارے کے سارے لوگ آپ کا عمل لے کر کے چلے جائیں گے، آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس لیے مت سوچئے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اگر دوسرے کا دل دکھا دیے، دوسرے کا پیسہ مار لیے، رشوت کھا لیے، سود کھا لیے، حرام خوری کر لیے اور کسی کو گالی دے دیا، کسی کو مار دیا، ستا دیا، تو یہ سب کے سب جائز ہے. اللہ سب کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. یاد رکھیے، اللہ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہوگی اور اللہ کے قانون کے خلاف جو کام ہوا ہوگا، جو اللہ کا حق ہے، اللہ صرف اپنے حق کو معاف کرے گا، بندوں کے حق کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے یہ مسکنسیپشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کریں سب چلے گا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم بھی ہے. اور ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی بڑی سخت پکڑ بڑی سخت بھی ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت بھی ہے. اس لیے آدمی خوش فہمی میں نہیں رہے. اللہ کے عذاب کو اگر آدمی دیکھے گا تو مومن جو ہے جنت کی تمنا ہی نہیں کر سکتا، سوچے گا ہی نہیں، کہے گا کہ اللہ اتنا عذاب دینے والا، ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اتنا رحیم ہے کہ اگر رحمت دیکھ لے تو کافر بھی سوچے گا کہ ہم کو جنت مل جائے گی. اللہ اتنا رحیم ہے. تو اللہ رحیم بھی ہے اور اللہ رب العالمین شدید بھی ہے. اس لیے آدمی کو بڑا سوچ سمجھ کر کے چلنا ہوگا. اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا، اگر کوتاہی ہو تو اللہ سے معافی مانگنا، اور بندوں کا جو حق ہے اسے ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ صافات شروع ہوتی ہے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور قسم کے بارے میں تھوڑا سا میں بتلاؤں گا. اللہ کہتا ہے والصافات صفا، قسم ہے حکم الہی کی تعمیل میں، عبادت کے لیے صف بستہ فرشتوں کی، ان فرشتوں کی جو اللہ کی عبادت کے لیے صف میں کھڑے ہوتے ہیں. فالزاجرات زجرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین کو ڈانٹنے والے ہیں یا جو بادلوں کو ہنکانے والے ہیں. فالتالیات ذکرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان الہکم لواحد، تم سب کا رب ایک ہے. رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب ہے. اے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور مشرق اور مغرب سب چیزوں کا رب ایک ہے وہ اللہ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے. قرآن میں اللہ نے 7 جگہوں پر اپنی قسم کھائی ہے اور بہت ساری جگہوں پر اپنے مخلوق کی قسم کھائی ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، مالک الملک ہے، پھر اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بندے کو بتلانے کے لیے ان الہکم الہ واحد، اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ تم سب کا رب ایک ہے، تو اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ صرف حکم دیتا کہ تمہارا رب ایک ہے، اسی کے سامنے جھکو، ان الہکم واحد فاعبدوہ، تمہارا رب ایک ہے اسی کی عبادت کرو. اللہ نے یہ قسم کیوں کھائی ہے؟ قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی اللہ تعالیٰ کو؟ جبکہ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اللہ غنی الاغنیاء ہے، اللہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے اور ہر چیز سے وہ پاک ہے، مالدار ہے، بے نیاز ہے. یہ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ جواب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اس لیے کھاتا ہے
کہ اپنی مخلوق پر اس سے شفقت ہوتی ہے، اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے تو اس کی رحمت جاگ اٹھتی ہے، اور اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی بات کو مان لے اور اس کی عبادت کر لے اور کسی طرح آگ سے، جہنم سے، عذاب سے بچ جائے، کسی طرح بچ جائے۔ کہ اللہ رب العالمین یہ قسم کھا کر کے، تاکید کر کے اسے یقین دلانا چاہتا ہے۔ اللہ یقین دلاتا ہے کہ اب یقین کر لو کہ تمہارا رب ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور تم اللہ کی عبادت کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ تو مخلوق پر شفقت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتلانی ہوتی ہے کہ یہ چیز اتنی بڑی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، تو کسی چیز کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اگر بتانا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس چیز کی قسم کھاتا ہے۔ جیسے اللہ نے دن رات، فجر اور مختلف قسم کی قسم کھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بھی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ لَعَمْرُكَ انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیرے عمر کی قسم، اے نبی تیرے عمر کی قسم۔ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں بھٹک رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے۔ تو کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ یا کوئی چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہے، جیسے تین، انجیر بہت فائدہ مند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تو کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یا کسی چیز کے اندر بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے۔ اور اللہ کو یہ اختیار ہے اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھائے۔ لیکن یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگ فوراً اللہ کی قسم پر وشواس نہیں کرتے ہیں۔ لوگ فوراً بولتے ہیں تو چل اپنی ماں کی قسم کھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا، تو اپنے بچے کی قسم کھا، عورتیں اپنی اولاد کی قسم کھانے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اور یہ شرک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح حدیث ہے، صحیح سنن نسائی، حدیث نمبر 3770 پر 8، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا تحلفوا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا الا وانتم صادقون۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تحلفوا بآبائکم، تم اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ۔ قریش باپ دادا کی قسم کھاتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا باپ دادا کی قسم مت کھاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر کی روایت ہے صحیح بخاری کی 6640 پر 6 نمبر کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو ایک جماعت میں دیکھا، یحلف بأبیہ، وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تمہیں اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس آدمی کو قسم کھانا ہے تو چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے اور لیصمت، یا خاموش رہے۔ تو صحابہ کرام کو بھی منع کیا، اور یہاں پہ کہا کہ اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، اپنی ماں کی قسم مت کھاؤ۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں جو بچوں سے قسم لیتی ہیں کہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ جو تو بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ولا تحلفوا بالانداد، کہا کہ طاغوت، شیاطین یا معبودان باطلہ، جھوٹے خداؤں کی قسم مت کھاؤ۔ ولا تحلفوا الا باللہ، صرف اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور قسم کھاؤ تو تم سچا بن کر کے رہو، سچی قسم کھاؤ، جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ قسم کھانی ہے تو سچی قسم کھانا، جھوٹی قسم مت کھانا، اور اللہ کے علاوہ کسی کی قسم مت کھانا۔ ایک اور روایت ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ارواء الغلیل حدیث نمبر 2560 پر 1، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی
اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا۔ اللہ اکبر۔ شرک سے مراد بڑا شرک نہیں، یہ شرک ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن چھوٹا شرک چھوٹا شرک مل کر کے بڑا شرک بن جاتا ہے، چھوٹا گناہ مل کر کے بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی بھی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ اللہ کی قسم کھائیے، اللہ کے اسماء و صفات کی قسم کھائیے، یہ جائز ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اور کسی بھی چیز کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو صرف اور صرف قسم کھائے تو سچے دل سے اللہ کی قسم کھائے، یہ جائز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی قسم جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جھاڑ پھونک کرنے والے، بولتے ہیں جنات سے، شیطان سے کہ تم سلیمان کی قسم کھاؤ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ۔ معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے جنات بہت ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کو حکومت عطا کیا تھا، تو لوگ بولتے ہیں کہ تم سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ چاہے نبی ہو، ولی ہو، یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی بھی قسم کھانی جائز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، آپ سب جانتے ہیں، بس اشارہ کر دیتا ہوں، قربانی آتی ہے، اور آپ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کے اندر اور اسی 23ویں پارے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا۔ اللہ کہتا ہے قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ سے دعا کیا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب حب لی من الصالحین، بوڑھے ہو گئے ہیں، تقریباً 100 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد، نیک اولاد عطا فرما۔ معلوم کیا ہوا کہ آدمی کی عمر کچھ بھی ہو جائے، اگر اولاد نہیں ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیے ابراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، لیکن 100 سال کی عمر ہو گئی اور ایک اولاد نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کیا اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ معلوم کیا ہوا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے، صرف اور صرف اللہ ہی اولاد دے سکتا ہے، چاہے جتنے بھی لوگوں کے چوکھٹ کو آپ کھٹکھٹا لیجئے، اگر اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اولاد عطا نہیں کر سکتی ہے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا ایک شعیرہ، ایک جو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ کیا آپ کو اولاد دیں گے؟ لوگ، عورتیں جا کر کے درگاہوں پر ماتھے رگڑتی رہتی ہیں اور اولاد مانگتے رہتی ہیں۔ اللہ نے کتنے کھلے انداز میں قرآن کے اندر بیان کیا، آگے آیتیں آ رہی ہیں، اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اگر آپ لو لگائیں گے، اگر اللہ نہیں دینا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہ ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے اللہ کچھ نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت پر آپ خوش ہو جائیے، اللہ نے ہمارے حق میں یہی فیصلہ کیا، یہ ایمان ہے۔ اور اپنے ایمان کو خراب مت کیجئے ادھر ادھر جگہوں پر جا کر کے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر کے اپنے ایمان کو خراب مت کیجئے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگیے اور دعا کا سلیقہ سیکھیے، نیک اولاد مانگیے، اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور وہ بھی مذکر مرد کہا رب ہب لی من الصالحین، صالحات نہیں، اللہ مجھے بیٹا چاہیے، نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے کیا کیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک نہیں اللہ نے دو بیٹا دیا، دو بیٹے اللہ نے دیا، 2 بیوی، دونوں سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ہاجر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جن کی خاندان سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ان کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ پھر وہ چلنے پھرنے کی عمر ان کی ہو گئی، فلما بلغ معه السعی، جب ان کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، کیا مطلب ہے
مطلب یہ ہے کہ باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے جی. لیکن ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ صبح میں ڈیوٹی جاتے ہیں یا بچہ صبح میں اسکول جاتا ہے اور ہم سوئے رہتے ہیں 9 بجے تک 8 بجے تک. بچہ صبح میں اسکول چلا گیا, باپ سے ملاقات نہیں. شام کو آتے ہیں 10-11 بجے رات کو, جب تک بچہ کھا پی کر کے سو گیا رہتا ہے, تو نہ آنے کے وقت بچہ سے ملاقات نہ جانے کے وقت بچہ سے ملاقات. تو پھر اس کی تربیت کیسے ہوگی, محبت کیسے ہوگی, وہ آپ کا فرما بردار کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ, حضرت ابراہیم کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے لگے تو بچے کے ساتھ وقت دیجئے. کم سے کم ایک وقت کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کھائیے. کم سے کم رات کا کھانا جلدی آئیے اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے, اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک وقت کا کھانا کھائیے. ان کو کچھ دین کی باتیں سمجھائیے, انبیاء کے واقعات سنائیے, تو جا کر کے ان کی تربیت ہوگی اور وہ بچہ بڑا ہوگا تو آپ کی قدر کرے گا, آپ کی بات مانے گا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا بولنا, بچہ میری بات ہی نہیں مانتا, میں کیا کروں. انہیں کیا بھی میری بات نہیں سنتا, کیسے سنے گا؟ آپ نے شروع سے اس کو چھوڑ دیا, جا جو کرنا ہے کرو, جہاں جانا ہے جاؤ. آپ نے اس کی رسی کو ڈھیل دیا, آپ نے اس کی تربیت نہیں کیا, آپ نے اس سے اپنی محبت دکھلائی نہیں. کبھی کبھی محبت دکھلانے میں پڑتی ہے, باپ کے ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی ہے, لیکن بچے نہیں سمجھتے ہیں. بچوں پر محبت دکھلانی ہوتی ہے تو بچوں کے ساتھ رہنا بھی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے سفر کر کے مکہ آتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے. اللہ اکبر, بیٹا سے ملنے کے لیے آتے تھے. بچپن میں لے جا کر کے چھوڑ دیا, تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آ کر کے ملے, شادی ہوئی تو آ کر کے ملے, اور بوڑھے یعنی شادی ہونے کے بعد تک ان کی تربیت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. معلوم ہے کہ نہیں آپ کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے, ان کی بیوی تھی. تو پوچھا کہ کیسا گزر بسر چل رہا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کیسا گزر بسر چل رہا ہے. تو عورت جو ہوتی ہے نا اچھی نہیں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو نیک بیوی عطا فرمائے, اور جو بیویاں ہیں اللہ ان کو نیک بنائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی بہت خطرناک تھی. اسماعیل علیہ السلام لکڑی کاٹنے گئے تھے جنگل میں, ابراہیم علیہ السلام آئے, پوچھا کیسے گزر بسر چل رہا. کیا بولنا, بڑی تکلیف میں ہے, بڑی محتاجی ہے, کھانا صحیح سے نصیب نہیں ہے. پوری شکایت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دی, پورا کچا چٹھا کھول دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ میرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ لڑکی میرے بیٹے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کہا کہ اچھا جب تمہارے شوہر آئے تو کہنا ایک بزرگ آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے اپنی چوکھٹ بدل دو. حضرت اسماعیل جب آئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ اس طرح سے ایک بزرگ آئے تھے. تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ تیری چھٹی ہو گئی, تیری چھٹی, جا الحقی باہلکی. وہ میرے ابا تھے, جو تو نے رامائن سنایا ہے اس رامائن سنانے کا نتیجہ بھگتو. وہ میرے ابا تھے, حکم دیا ہے کہ اب تو نکل جا میرے گھر سے, اپنے گھر والوں کے پاس چلی جا, اب میں تجھے نہیں رکھ سکتا. پھر حضرت اسماعیل نے دوسری شادی کیا, حضرت ابراہیم پھر ملنے آئے تو اس وقت بھی تربیت کیا. دیکھیے بیٹا چاہے جتنا بڑا ہو جائے ہمیشہ بیٹا رہتا ہے, اس لیے بیٹا کو بیٹا بنا کے رکھیے گا تو بیٹا رہے گا, ورنہ آپ کا باپ بن جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, پھر پوچھا کیسی ہے گزر بسر چل رہی ہے. تو نیک بیوی تھی, چاہے جتنے بھی تکلیف ہو, اگر نیک بیوی ہوگی تو شوہر کی شکایت نہیں کرے گی. اور ہم لوگوں کا معاملہ تو الٹا ہی ہے, ہمارا گھر تو پورا بھرا ہوا رہتا ہے, ہر دن گوشت مل رہا ہے, ہر دن اچھے کھانے مل رہے ہیں, مہنگے کپڑے, عید کے موقع پہ 20-30 ہزار کی ساڑیاں خریداتی ہیں, کپڑے خریداتے ہیں, ہے کہ نہیں. ہر سال زیورات بنتے ہیں, 10 تولے زیورات پڑے ہوئے ہیں, پھر بھی بیوی کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں, آپ نے تو ہم کو کچھ نہیں کیا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کے پاس ابراہیم علیہ السلام آئے, پھر پوچھا تو نیک بیوی ہوتی ہے تو چاہے جتنی بھی تکلیف میں رہے اپنی تکلیف دوسرے کو نہیں سناتی ہے.
اس لیے کہ آپ دوسرے کو تکلیف سنائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا آپ کا مذاق اڑائیں گے اور دوسرے خوشی منائیں گے کہ اچھا ہے کہ یہ اس کی زندگی خراب ہے یا یہ برے حالات سے گزر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کہا کہ بڑی مست زندگی گزر رہی ہے، ہر دن گوشت کھا رہے ہیں، اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، پھل فروٹ سے نوازا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے شوہر آئیں تو ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اس چوکھٹ کو باقی رکھیں۔ پھر حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام آئے، بتایا تو کہا کہ وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے حکم دیا ہے تمہاری اطاعت اور فرمانبرداری اور تمہاری نیکی کی وجہ سے کہ تم نیک عورت ہو، تم کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، تمہیں چھوڑنا نہیں۔ تو بچوں کی اسی تربیت کرنی چاہیے۔ اگر بچے الگ بھی رہتے ہیں تو ان سے بھی ملنے جانا اور ان کے حال چال پوچھنے جانا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اگر آپ وقت گزاریں گے اور تربیت اچھی ہوگی تب آپ کا بیٹا آپ کی ہر بات مانے گا۔ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم نے ان کی ایسی تربیت کیا تھا کہ جیسے ہی کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے خواب میں دیکھا اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ذبح کروں، قربانی کروں، افعل ما تؤمر، جب رب کا حکم ہے تو کر دیجئے۔ کیا بھی، لے کر کے گئے اور لٹا دیا پیشانی کے بل اور چھری بھی رکھ دیا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ لیکن قربان جائیے میرے بھائیوں، اللہ نے جس چھری کو کاٹنے کی طاقت دیا اللہ نے اسی چھری کو منع کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم چھری گھس رہے تھے، آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ جب چھری گردن کٹی اور پٹی کھول کر کے دیکھا، تب دیکھا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ایک جانور فدیناہ بذبح عظیم، ایک دوسرا جانور ذبح ہو گیا۔ اللہ نے کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اور دیکھیے ابراہیم کا امتحان لیا اللہ نے، بیٹے کی قربانی، کیا امتحان نہیں دیا، میں کیا بتاؤں۔ حضرت ابراہیم کی ساری زندگی امتحان ہی امتحان ہے، ہر جگہ امتحان۔ ہم لوگ تھوڑی سی آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے بہت بار آزمایا۔ جب اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم 100% کھرا اترے۔ ہمارے اوپر ایک آزمائش آتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ دیکھیے بچہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، گھر بار چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، یہ بھی آزمائش ہے، چھوٹے بچے کو جنگل میں چھوڑنا پڑا، یہ بھی آزمائش ہے، اور ایک لوتا بیٹا چھوٹا بچہ جب چلنے پھرنے کی عمر ہو جائے تو اللہ اس کو ذبح کرنے کا حکم دے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ لیکن ایمان تھا، اللہ کو یہ عادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا جا وترکنا علیہ فی الآخرین، اے ابراہیم جا، قیامت تک تیری سنت کو لوگ زندہ کرتے رہیں گے۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم یہ حکم اور یہ سنت تمہارے بعد آنے والے سب لوگوں کے اوپر جاری کرتے ہیں۔ اب جو بھی آئے گا وہ سب قربانی پیش کرے گا، سب کو قربانی پیش کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی قربانی کا یہ نتیجہ دیا ہے کہ آج ہم سب قربانی پیش کرتے ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور بڑی پیاری بات بتلائی ہے، وہ ہے کہ بعل نام کا ایک معبود تھا جس کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور لوگ اچھے کام میں پیسہ کم لگاتے ہیں اور شیطان برے کام میں ان سے زیادہ خرچ کرواتا ہے۔ بعل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 910 برس پہلے کا ایک بت تھا، جس کو بنانے میں یعنی آپ سوچ لیجئے جس کی لمبائی 22 ہاتھ تھی اور 22 ہاتھ پورا کا پورا سونا سے بنا ہوا تھا، اور 550 پجاری اس کے تھے، اور لوگ اس کی پوجا کرتے، اس کے پاس جا کر کے منتیں مانگتے، چڑھاوا چڑھاتے جا کر کے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا اتدعون بعلا، تم لوگ بعل کو پکار رہے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اور جس نے تم کو اتنے اچھے سانچے میں ڈھال کر کے پیدا کیا ہے،
اتنی بہترین شکل و شباہت دیا ہے، تم اس رب کو بھول جاتے ہو، اس رب کو چھوڑ دیتے ہو، اور یہ جھوٹا معبود، جھوٹا خدا، اس سے تم مانگتے ہو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ اس کے جو پجاری تھے، جو مجاور تھے، وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ بہت پہنچا ہوا فقیر ہے، یہ بہت پہنچا ہوا نیک آدمی ہے، جس کا یہ بت ہے بال، اس سے جو بھی مانگو گے یہ اللہ کے یہاں تمہاری سفارش کرا دے گا۔ مشرکین کیوں پوچھتے تھے بتوں کو؟ اس لیے پوچھتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کرے گا۔ جیسے لوگ دنیا میں کہتے ہیں کہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کے وزیر کا سہارا لینا پڑتا، اس کے کارندوں کا سہارا لینا پڑتا، اس کے نیچے رہنے والے لوگوں کا سہارا لینا پڑتا، تب جا کر کے ہم بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کو ویسے ہی جو ہے سفارشی کی ضرورت ہے، ویسے ہی وزیر کی ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم تو ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کتنے کھلے الفاظ میں قرآن کے اندر بیان کیا۔ یہ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ ہے، مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ مکہ میں جو بت پوجے جاتے تھے، واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، حبل، لات، منات، عزا، بال، اساف، نائلہ، یہ سارے بت تھے جو مکہ کے اندر پوجے جاتے تھے، اور یہ سب نیک لوگ تھے۔ بلکہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس میں حضرت ابراہیم کا بھی بت تھا، اسماعیل کا بھی بت تھا۔ یہ سب لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، سب نیک لوگ تھے۔ ان نیک لوگوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ ان کو اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ کہتا ہے الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے، ملاوٹی دین نہیں ہے۔ ملاوٹی دین اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ادھر بھی چلے گئے، ادھر بھی چلے گئے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، ایک دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی آئے، اللہ کے دربار میں بھی آئے، اور کہیں اور بھی جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہا اللہ کے لیے خالص دین ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے کو اولیاء بنایا ہے، دوسرے کو ولی بنایا ہے، اپنا پیر بنایا ہے، اپنا مشکل کشا بنایا ہے، یہ مشرکین کیا بولتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان واد، سوا، یغوث، یعوق، نائلہ، اساف، حبل، لات، منات، عزا، ان سب کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں ليقربونا الى الله زلفا، تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دے۔ مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان نیک لوگوں کا اسٹیچو بنا کر کے اس لیے پوجتے تھے کہ اللہ کے قریب کر دیں۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو جھوٹا ہو اور اللہ کی ناشکری کرنے والا ہو۔ یہ لوگ اللہ کا وزیر بنا کر کے اور اللہ کا سفارشی بنا کر کے لوگوں کو بولتے ہیں یہ سفارشی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار لوگ ہیں جو لوگوں کا ایمان خریدتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور اس نام پہ نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، وہاں پہ منتیں مانگی جاتی ہیں، عورتیں وہاں پہ سجدہ کر رہی ہیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جن لوگوں کو یہ لوگ ماننے والے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کی کتاب پڑھیے، انہوں نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ قبروں کی پوجا ایک دم حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن لوگ پھر بھی کر رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں یہی مکہ والوں کا جو عقیدہ تھا، مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ آج مسلمانوں کا ہے۔ آج ان سے کہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہی عقیدہ تو مکہ کے لوگوں کا تھا، وہ بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان نیک لوگوں کا اسٹیچو بناتے تھے اور ان پر چڑھاوا چڑھاتے تھے، ان کے اوپر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے اوپر ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ بارش کا کوئی اور خدا اور کسی چیز کا اور خدا، یہ سب ان لوگوں نے بنایا تھا صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا۔ عقیدہ یہی تھا، عقیدہ یہی تھا۔
وہ اللہ کو رب مانتے تھے. کسی مشرک نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے ہیں. آپ بار بار قرآن کی آیت سنتے ہیں, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض, آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا, تم کو روزی کون دیتا ہے, تمہارا خالق کون ہے, زندہ کو مردہ کون کرتا ہے, مردہ کو زندہ کون کرتا ہے. مشرکوں کا عقیدہ بیان کیا اللہ نے, لَيَقُولُونَ اللَّهُ, اللہ کو مانتے تھے لیکن یہی کام کرتے تھے جو آج مسلمان کر رہے ہیں. وہ بھی ان کو سفارشی بنا کر کے ان کے سامنے جھکتے تھے. آج مسلمان بھی جھک رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عقیدے کی بنیاد پر اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے جنگ کیا, اپنے چچا کو قیدی تک بنایا. حضرت عباس بن عبد المطلب غزوہ بدر میں قیدی بن کر کے آئے تھے. عقیدہ یہی تھا, یہی عقیدہ تھا. اللہ نے اسی عقیدے کے خاتمے کے لیے آپ سے جنگیں کروائی, آپ نے لڑائیاں لڑی, اپنے رشتہ داروں سے لڑائیاں لڑی, ان کو قتل کیا, ان کو اس دنیا کے اندر ان سے جنگیں کی, ان سے لڑائیاں کی, ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا صرف اسی عقیدے کی بنیاد پر. اور آج مسلمان پھر وہی رویہ اختیار کرتا ہے اور وہی عقیدہ مسلمانوں کا ہے. پھر اللہ رب العالمین کیسے ایسے لوگوں کو جو ہے کامیابی دے سکتا. عقیدہ وہی ہے. اس لیے کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم کو وزیر کی ضرورت ہے, سفارشی کی ضرورت ہے, اللہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں نے کہا, اللہ نے کہا لن تغنی عنی شفاعتہم شیئا, کسی وزیر کی وزارت اور کسی شفیع کی شفاعت اور کسی سفارشی کی سفارش میرے پاس چلنے والی نہیں, اللہ کے پاس چلنے والی نہیں ہے. کسی کی سفارش کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ حکم دیتا ہے, ادعونی استجیب لکم, ادعونی استجیب لکم, مجھے مانگو, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, ادعونی استجیب لکم. کہیں بتائیے قرآن میں جہاں اللہ نے کہا ہے کہ کسی کے حوالے سے, کسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگو؟ نہیں, ڈائریکٹ ادعونی استجیب لکم, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو. اس لیے کہ ہمارے رب کو کسی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے, کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے, وہ ہر چیز سے باخبر ہے, ہر چیز سے باخبر ہے. دنیا کے بادشاہ کی آپ کیا مثال دیں گے؟ دنیا کے بادشاہ کو کچھ نہیں معلوم ہے, لیکن ہمارا رب تو عالم علام الغیوب ہے, ہر چیز جانتا ہے, آگے پیچھے آنے والا ہے, جو ہونے والا ہے, وہ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے. تو ہمارے رب کا کوئی قیاس نہیں ہے, ہمارے رب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہمارا رب ہے, وہ رب ہے, وہ رب السماوات والارض ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ رب کائنات ہے. اس کی کوئی مثال نہیں, اس کی کوئی مثال نہیں. کوئی آدمی اگر تشبیہ دیتا ہے, مثال دیتا ہے, غلط. لا تضربوا للہ الامثال, اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے مثال بیان مت کرو, اللہ کے لیے مثال بیان مت کرو. لیس لہ ند, اللہ کا کوئی برابری نہیں ہے, کوئی لیس لہ کفوا احد, اللہ کا کوئی ہمسر نہیں, اللہ کے برابر کرنے والا کوئی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں, کوئی مثال نہیں, کوئی مثال اللہ کی ہے ہی نہیں. جی, تو پھر ہم کو دنیا والوں کے ذریعے سے, دنیا والوں کی مثال کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا رب نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اتنا قریب اللہ تعالیٰ ہے, ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. تو شہ رگ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے تو لائیے آپ کے گردن پہ رکھ کے سیڑھی ہم لگاتے ہیں, آپ کے گردن پہ سیڑھی, دیکھتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ کہتا ہوں یہ شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. پھر بولتے ہیں نہیں, چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی چاہیے, تو اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے. ارے اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان اللہ معنا, ان اللہ مع المتقین, ان اللہ مع المحسنین. اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ہر وقت تمہیں دیکھ رہے ہیں, ہر بات تمہاری سن رہے ہیں, ہماری نظروں کے سامنے ہو, ہر بات تمہاری ہم تک پہنچتی ہے. پکارنا بھی ہے تو زور سے مت پکارو. اللہ کے رسول نے کہا لا تدعونا صما ولا غائبا, تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو, کسی غائب چیز کو نہیں پکار رہے ہو, تم رب کو پکار رہے ہو. تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے, جب پکارو گے تمہارا ساتھ تمہارا رب دے گا. اب اس میں کیا سیڑھی کی ضرورت ہے؟ جب آدمی ہمارے ساتھ ہو تو کیا وہاں پہ سیڑھی کی ضرورت ہے؟ اللہ ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے, یہاں سیڑھی کی ضرورت ہے. جو بولتا ہے کہ سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے تو بولے لاؤ, تمہارے گردن کے اوپر ہم لوہے کی سیڑھی رکھ کر کے چڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں تمہاری کیا حالت ہوتی ہے. تو یہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے
کہا جاتا ہے، ورنہ صریح حکم اللہ رب العالمین نے اور واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ اس لیے آدمی کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے لو لگانا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، ہمارا کام ہے بتلا دینا، اگر تم نہیں مانو گے، تم کفر کرو گے، فإن اللہ غنی عنکم، اللہ تم سے بے نیاز ہے، ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کے لیے کفر کو، شرک کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ شکریہ کو پسند کرتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج دنیا میں آپ لوگوں کو بھٹکا کر کے، گمراہ کر کے آپ دنیا کما لیں گے ہیں۔ اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو آپ کہیے کہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، لیکن سوچئے کہ اگر رب کے دربار میں جائیں گے اور آپ کا یہ عمل قرآن اور سنت کے واضح خلاف ہے اور اللہ اس وقت پوچھے گا کہ تو نے کیوں ایسا کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیجئے گا؟ آپ سوچئے اس کے بارے میں۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے عملوں کے بارے میں بتلائے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، دل میں جو بات ہوتی ہے، جو چیز دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جان لیتا۔ اتنا ہمارا رب ہے جو ہے علام الغیوب ہے، عالم الغیب ہے، جو ہمارے دل کی باتوں کو، ہماری آنکھوں کے انہ یعلم، دیکھیے کیا کیا اللہ نے بیان کیا، انہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری جو آنکھ پھڑکتی ہے کس وجہ سے پھڑک رہی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ شیطانی کر رہے ہو یا بری نیت سے آنکھ پھڑک رہی ہے یا اچھی نیت سے آنکھ پھڑک رہی ہے یا دل میں جو چھپا کر کے رکھے ہو، اللہ سب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں۔ جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے سجدہ کرے، اور خاص طور سے جب رات ہو تو رات کی تاریکی میں الگ اٹھ کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں گرے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کہ امن ہو قانت، اللہ کہتا ہے اسی پارے کے اندر، ام ہو قانت آناء اللیل ساجدہ، جو آدمی رات کو اٹھ کر کے سجدے میں اللہ کے گر جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، کیا وہ اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ شخص جو انما یحذر الآخرہ، جو آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، انما یتذکر اولو الالباب، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، عقل والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ ہم سب کو تعلیم دیا ہے۔ اور آخری بات جو اللہ نے بتائی ہے اس پارے کے اندر، وہ قرآن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے، اور قرآن کی تلاوت جب ہو اور اس میں عذاب کا ذکر آئے تو مومنوں کی حالت کیا ہونی چاہیے، اور جب رحمت کا ذکر آئے تو اس وقت مومنوں کی حالت کیا ہونی چاہیے، اللہ نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے تمہارے پاس بہترین کتاب اتارا ہے جس کے مضامین، جس کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو تو ہمارے دل کے اندر کپ کپی ہونی چاہیے، ہمارے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے، اور جب اللہ کی رحمت کا ذکر آئے ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا دل نرم ہونا چاہیے، اللہ کا عذاب کا ذکر آئے تو ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور جب رحمت کا ذکر آئے تو وہاں پہ رحمت کی امید کرنا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دل جو ہے ایک دم سخت ہو گئے ہیں، اور ایسا دل، جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو اس انسان کے لیے بربادی، اللہ نے کہا ویل للقاسیۃ قلوبہم، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے۔
جن کے دل سخت ہو گئے ہیں دلوں کو نرم کیجیے، اللہ کو یاد کیجیے۔ اور آخری وقت میں جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے تو اس وقت کو یاد کیجیے کہ ہمارا رب اس آسمانی دنیا پہ آئے ہوا ہے۔ جب ثلث لیل رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے تو اللہ اس آسمان پہ آتا ہے، تو اس وقت کا خیال کر کے خوب اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، دعائیں کیجیے، معافی مانگیے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پہ اس کا شکر ادا کریں اور خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، الی ربکم مرجعکم، تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے۔ تو اپنے آخرت کی فکر کریں اور اپنے اللہ رب العالمین سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں کہ اللہ ہمیں آخرت میں رسوا نہ کرنا، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر عزت دے، یا اللہ دنیا میں ہم سے جو بھی غلطی ہوئی اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری ہر خطا کو معاف فرما، ہر لغزش کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ تو توبہ سے خوش ہوتا ہے، اے اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرما لے، ہم سے چھوٹے بڑے جانے انجانے میں اے اللہ جو بھی خطائیں ہوئی ہیں، اے اللہ دن کے اجالے میں رات کی تاریکی میں، اے اللہ مجلس میں ہو خلوت میں ہو، اے اللہ جہاں کہیں بھی ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری ساری غلطیوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو شب قدر عطا فرما، اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے توحید کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ہمارے بھائی گمراہ ہیں، اے اللہ جو شرک اور بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ جیسے تو نے طائف والوں کو ہدایت نصیب کیا، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، اے اللہ ہماری ساری قوم کو ہدایت عطا فرما، تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے توحید اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔